الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم علماء کرام، عزیز طلباء، سب سے پہلے اللہ کا شکر اور احسان ہے جس نے ہمیں یہ دینی مجلس منعقد کرنے کی توفیق دی۔ بعدہ بے شمار درود و سلام اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے شکر کے بعد وہ تمام لوگ بھی شکر کے مستحق ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو مرتب کیا، اس پروگرام کو چلانے کے لیے کسی بھی طرح کا انہوں نے تعاون کیا، وہ سب بھی شکر کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس جہود کو قبول فرمائے۔ عزیز طلباء، ہمارے درس کا موضوع کیا ہے؟ مدارس کی اہمیت و افادیت۔ کیا موضوع ہے؟ ہاں، سب لوگوں کو موضوع معلوم ہے؟ ہم کس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں؟ مدارس کی اہمیت و افادیت۔ مدارس مدرسہ کی جمع ہے۔ مدارس یعنی بہت سارے مدرسے، اور مدرسہ کوئی ایک مدرسہ، کوئی بھی مدرسہ۔ مدارس کی اہمیت و افادیت۔ مدرسے جو قائم ہیں دنیا بھر میں، ملک بھر میں، شہر بھر میں، ان مدرسوں سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ افادیت کا مطلب کیا ہے؟ مدرسوں سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ ہمارے درس کا موضوع سمجھ میں آیا؟ کس موضوع پہ بات کریں گے ہم؟ مدارس کی اہمیت و افادیت۔ مدرسے جو قائم ہیں، ان مدرسوں سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ قوم اور ملت کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ پورے ملک کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ پوری ملت کو کیا فائدہ مدارس سے ہو رہا ہے؟ یہ ہمارا موضوع ہے۔ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ موضوع کیا ہے ہمارا درس کا موضوع؟ مدارس اور مدرسے کا کیا فائدہ، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا ضرورت ہے مدرسے کھولنے کی، مدرسے کیوں بنائے جاتے ہیں، اس کی اہمیت اور افادیت آج کے حالات میں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات میں مدارس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب دشمنان اسلام کی بری نگاہیں مدارس کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ ہے کہ نہیں؟ دشمنان اسلام کی آنکھوں میں مدارس چبھ رہے ہیں، مدارس ان کے دلوں میں کھٹک رہے ہیں، انہیں مدرسے اچھے نہیں لگ رہے ہیں، اس لیے ملک بھر سے طرح طرح کی خبریں، بہت ہی خراب خبریں آ رہی ہیں مدارس کے تعلق سے۔ ایسے حالات میں ہمیں مدارس کی اہمیت اور افادیت کو جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا سب کو؟ مدرسہ، ہم لوگ جہاں بیٹھے ہیں یہ کیا ہے جی؟ مدرسہ۔ ویری گڈ۔ ہم لوگ بیٹھے ہیں ایک مسجد میں۔ مسجد یعنی سجدہ کرنے کی جگہ، نماز پڑھنے کی جگہ۔ مسجد
صرف نماز پڑھنے کی، صرف عبادت کرنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد نبوی۔ اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ کے دعوت کرتے تھے، گھروں میں جا کے دعوت کرتے تھے، تو وہ اس حساب سے پہلے مدرسے ہیں۔ لیکن کھلم کھلا جہاں پر دین کی تعلیم دی گئی باقاعدگی طریقے سے، وہ مسجد نبوی۔ مسجد نبوی کہاں پر ہے؟ کوئی بتائے گا؟ مدینہ منورہ۔ احسنت، ویری گڈ۔ اور مسجد الحرام کہاں پر ہے؟ مکہ مکرمہ، ویری گڈ۔ تو یہ ہمیں دین کے جو ہمارے پہلے مدارس ہیں وہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے نا کہ کہاں پر ہیں۔ تو یہ صرف مسجدیں نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ مدرسے بھی ہوا کرتے تھے۔ پہلے ہم مدرسے کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں۔ مدرسہ کس کو کہتے ہیں؟ درس کسے کہتے ہیں؟ درس یعنی درس جانتے ہیں؟ درس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ درس معنی نہیں جانتے؟ درس یعنی سبق، درس تو درس سے مدرسہ ہے، دراسہ سے مدرسہ، اس میں ظرف مکان، یہ علمی بات ہے، جب آپ تھوڑا اور بڑے ہوں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ مدرسہ کا مطلب سیدھی زبان میں پڑھنے کی جگہ، مدرسے کا مطلب پڑھنے کی جگہ، سبق پڑھنے کی جگہ، درس پڑھنے کی جگہ، کتاب پڑھنے کی جگہ۔ تو مدرسے کا مطلب کیا ہے؟ پڑھائی کرنے کی، پڑھنے لکھنے کی جگہ۔ سمجھ میں آ گیا نہیں مدرسہ کسے کہتے ہیں؟ اب آپ کسی کمرے میں بیٹھ کر کے پڑھیں اور وہاں پر کوئی پڑھائے لکھائے تو وہی مدرسہ ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو مسجد مدرسہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مدرسہ کسے کہتے ہیں؟ پڑھنے لکھنے کی جو جگہ ہے وہی مدرسہ ہے۔ کوئی مدرسہ چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی ابتدائی مدرسہ ہے، کوئی ثانوی مدرسہ ہے، کوئی اعلیٰ درجے کا مدرسہ ہے جس میں اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے، کوئی یونیورسٹی لیول کا ہے جس کو جامعہ کہتے ہیں۔ یہ اصل میں عربی لفظ ہے، جس کو انگلش میں اسکول کہتے ہیں اسی کو عربی میں مدرسہ کہتے ہیں۔ جس کو انگلش میں اسکول کہتے ہیں اسی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مدرسہ کہتے ہیں۔ اسکول اور مدرسہ ایک ہی بات ہے، لیکن ہمارے ملک میں دونوں میں ایک تمیز بنی ہوئی ہے۔ اسکول سوچتے ہیں کہ جس میں دنیا کی تعلیم ہوتی ہے، جس میں سائنس، جغرافیہ، میتھمیٹکس، یہ سب دنیاوی علوم پڑھائے جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اسکول ہے، اور جس میں دینی تعلیم پڑھائی جاتی ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مدرسہ ہے۔ ایسی تقسیم بنی ہوئی ہے ہمارے ملک میں، لیکن جو ہے حقیقت میں جو مدرسہ ہے وہی اسکول ہے، جو اسکول ہے وہی مدرسہ ہے۔ بس وہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ انگلش زبان کا لفظ ہے۔ اور چونکہ ہمارے یہاں عام طور پر اب تو کچھ مدرسوں میں بھی اسکول کی پڑھائی ہونے لگی ہے، اور بہت سے پرائیویٹ اسکولوں میں بھی دینی پڑھائی ہونے لگی ہے، تو اس طرح سے یہ فرق بھی نہیں رہا۔ سب اسکول مدرسے ہیں، سب مدرسے اسکول ہیں حقیقت معنی کے اعتبار سے۔ لیکن مدرسوں میں زیادہ تر عام طور پر دینی تعلیم دی جاتی ہے، عربی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے زیادہ۔ اور کچھ اس مدرسوں میں، بلکہ آج کل اکثر مدرسوں میں عصری تعلیم بھی دی جانے لگی ہے۔ سائنس ہے، ہندی، میتھمیٹکس اور یہ سب ضروری تعلیم عام طور پر مدارس میں دی جانے لگی ہے، اور دی جانی چاہیے۔ جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسلامی خلافتوں کے درمیان، اسلامی حکومتوں کے درمیان ایسی کوئی تفریق نہیں ہوا کرتی تھی۔ سب مدرسوں، اسکولوں میں سب طرح کی پڑھائی ہوا کرتی تھی۔ بہرحال
تو ہمارا موضوع کیا ہے؟ مدرسے کی اہمیت و افادیت۔ مدرسے کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ سب کو سمجھ میں آ گیا مدرسہ کسے کہتے ہیں؟ مدرسے کی افادیت، فائدہ کیا ہے؟ مدرسے سے کیا فائدہ ہے؟ مدرسے میں پڑھنا لکھنا سیکھا جاتا ہے، اور پڑھائی لکھائی کی جو اہمیت ہے وہی مدرسے کی اہمیت ہے۔ تعلیم کی اہمیت سب لوگ جانتے ہیں۔ آپ لوگوں کے یہاں تعلیم کی اہمیت ہے، اسی لیے آپ اتنی دور سے یہاں پڑھنے کے لیے چلے آئے۔ سب سے پہلی وہی ہے، اللہ نے جو سب سے پہلا حکم دیا وہ کس چیز کا حکم دیا؟ حسنت، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے۔ اللہ نے سب سے پہلا حکم ہمیں پڑھنے کا دیا ہے۔ جس امت کو سب سے پہلا حکم پڑھنے کا دیا ہے وہ امت آج اس ملک میں پڑھائی کے معاملے میں سب سے پیچھے ہے۔ یہاں تک کہ نچلی جو جاتیں ہیں ان جاتوں سے بھی نیچے ہم مسلمانوں کا تعلیمی مستوی چلا گیا ہے۔ یہ بہت ہی فکر مندی کی بات ہے۔ تو جو تعلیم کی اہمیت ہے وہی اہمیت مدرسے کی ہے۔ تھوڑی سی تعلیم کی اہمیت کے بارے میں ایک آدھ دو باتیں آپ سے کر لیتے ہیں۔ تو پہلی دلیل ہمارے لیے جو سب سے پہلی وحی الہی جو نازل ہوئی، کس صورت میں نازل ہوئی؟ کون سی صورت ہے وہ؟ سورۃ العلق۔ اس کی کتنی آیتیں نازل ہوئی؟ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ تو سب سے پہلا حکم پڑھنے کا، ٹھیک ہے نا؟ تو جو پہلے کسی چیز کا حکم ملتا ہے اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ پہلے جو چیز بیان کی جاتی ہے مطلب یہ بہت اہم اور ضروری ہے، اسی لیے اس کو پہلے اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے اس کا حکم سب سے پہلے، جیسے اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلا رکن کون سا ہے؟ کلمہ شہادت۔ کیوں پہلا ہے وہ؟ اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ کلمہ شہادت، شہادتین سب سے زیادہ اہم، اس لیے وہ پہلا ہے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے حکم پڑھنے کا دیا، تو مطلب یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ پڑھائی کے ذریعے ہی دنیا اور آخرت کی ترقی کر سکتے ہو۔ پڑھائی نہیں ہوگی تو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں پھسل جاؤ گے، پیچھے رہ جاؤ گے۔ اس لیے تعلیم کے ذریعے ہی ہم دنیا میں بھی ترقی کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی نجات پا سکتے ہیں۔ تعلیم کے ذریعے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ ہے اللہ کی معرفت۔ کیا ہے؟ جس چیز کو سیکھنا جاننا ضروری ہے، سب سے زیادہ دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کو سیکھنا سمجھنا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت۔ معرفت یعنی جانکاری، اللہ کے بارے میں علم، اللہ کے بارے میں نالج ہمیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے بارے میں نالج، اللہ کے بارے میں معرفت، ہمارا رب کون ہے، یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ مدرسے میں پتہ چلے گا، مسجد میں پتہ چلے گا۔ اسکول کی تعلیم میں یہ چیز داخل نہیں ہے، گرچہ کہ اب اسکولوں میں بھی پڑھایا جانے لگا ہے، لیکن جب اسکول اور مدرسے میں فرق کرتے ہیں تو مدرسے میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ جس چیز کا جاننا ہمیں سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہمیں کہاں معلوم ہوتی ہے؟ مدرسے میں۔ تو اس سے مدرسے کی اہمیت کا پتہ چلا کہ نہیں چلا؟ دنیاوی جو اسکول ہیں جہاں پر دنیا کی تعلیم ہوتی ہے، دنیا کی تعلیم لے کر کے آپ ہو سکتا ہے بہت بڑے انجینئر بن جائیں، ہو سکتا ہے بہت بڑے ڈاکٹر بن جائیں، ہو سکتا ہے بہت بڑے سائنسداں بن جائیں، ہو سکتا ہے آپ ہواؤں میں اڑنے لگے، ہو سکتا ہے کہ آپ چاند تک پہنچ جائیں،
یہ ساری ترقیاں کر سکتے ہیں، لیکن دین کی تعلیم کے ذریعے آپ صرف چاند پر نہیں رکیں گے، بلکہ چاند سے اوپر آسمانوں کی سیر کریں گے، آسمانوں سے اوپر عرش کے اوپر اللہ کی ذات کے بارے میں جانیں گے، عرش کے نیچے جنت کی نعمتوں کے بارے میں جانیں گے۔ یہ دنیاوی علوم وہاں کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے، وہاں کے بارے میں اتنی اونچائی کے بارے میں جتنی اونچائی کو دنیا کے علوم سوچ نہیں سکتے، اتنی اونچائی کے بارے میں آپ کو مدارس بتلائیں گے، مدرسے بتلائیں گے، دینی علم آپ کو بتلائے گا۔ تو کون سا علم زیادہ اہم ہوا، دینی علم یا دنیاوی؟ دینی علم زیادہ اہم ہوا۔ دنیاوی علم بھی اہم ہے، مہم ہے، لیکن زیادہ اہم کون سا ہے؟ دین کا علم۔ اگر کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہوا، اس کے پاس دنیا کا کوئی علم نہیں ہے اور دین کا علم ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، وہ علم ہے، اور دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی آخرت جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ سدھر گئی ہے۔ اور جو آدمی دنیا میں دنیاوی علوم بہت پڑھ لیا، بڑا سائنسداں بن گیا، بڑا انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ تمہارا رب کون ہے، اسے یہ پتہ نہیں کہ اللہ کہاں ہے، تو اس کا یہ سارا علم یہی دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ جب فرشتے پوچھیں گے من ربو کا، قبر میں اس سے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، وہ جواب نہیں دے گا، تو یہ اس علم کچھ کام آئے گا؟ دنیا کا علم جو اس نے سیکھا وہاں پہ کچھ کام آئے گا؟ جو ہمیشگی کی زندگی ہے اس کی سب بیکار، ہمیشگی کی زندگی برباد ہو گئی اس کی۔ اس لیے دین کا علم دنیا کے علم سے سیکھنا زیادہ ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کے علم کی اہمیت نہیں ہے، اس کی بھی بہت اہمیت ہے، بہت ضرورت ہے، کبھی کبھی اس کا سیکھنا بھی فرض ہو جاتا ہے، لیکن اس سے زیادہ دین کے علم کی اہمیت اور ضرورت ہے۔ وہ ہمیں کہاں سیکھنے کو ملتا ہے؟ مدارس میں سیکھنے کو ملتا ہے، مدرسوں میں سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ سب سے بڑی اہمیت ہے، افادیت ہے مدرسوں کی۔ مدرسے سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کو ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے رازق، ہمارے رب کی معرفت، جانکاری ہم کو مدرسے میں ہوتی ہے، مسجد میں ہوتی ہے، کیونکہ مسجد بھی مدرسہ ہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں مدارس سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، مدرسے سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہیے۔ کوئی بھی آپ کو اگر سائنسداں بننا ہے، انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، کچھ بھی بننا ہے، ہوائی جہاز کا پائلٹ بننا ہے، کچھ بھی بنیے، لیکن دین کا اتنا علم ضرور سیکھیے کہ اس سے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ آج جو اسلام اور مسلمانوں کے اوپر باطل کی جو یلغار ہے، ایمان کے لیے جو خطرہ بنا ہوا ہے، بہت سارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ارتداد کا جو شکار ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مدارس سے دوری، مسجدوں سے دوری۔ دنیا کا علم تو سیکھ لیتے ہیں، دین کا علم نہیں سیکھتے، اس لیے اپنے ایمان کو نہیں بچا پاتے، جو ہماری سب سے قیمتی دولت ہے، جو سب سے اہم بنیادی اثاثہ ہے، اس اثاثے کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ پیارے بچوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے پاس سب سے قیمتی دولت کیا ہے؟ سب سے قیمتی چیز کیا ہے ہمارے پاس؟ ایمان۔ سب سے قیمتی کیا ہے؟ ایمان ہے۔ یہ ایمان ہم نے کتنی قیمت میں خریدا ہے؟ فری میں ہم کو مل گیا ہے۔ اگر قیمت دے کے خریدتے تو ہمیں فکر ہوتی اس کی حفاظت کی، لیکن ہم کو فری میں مل گیا ہے۔ ہمارے باپ دادا ایمان لے آئے تھے، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اور ہم کو ایمان فری میں مل گیا۔ اگر ہم جو ہے اس ایمان کو
محنت کر کے حاصل کرتے، لڑ کر کے حاصل کرتے، مشکلات کا سامنا کر کے حاصل کرتے. جیسے صحابہ کرام نے ایمان کو حاصل کیا تھا، کتنی مشکلات کا سامنا کیا، کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا. انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کچھ قربان نہیں کیا. ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا گھر بار لٹایا، ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے گھر والوں کو قربان کیا، ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے نفس کو، اپنی جان کو قربان کیا. کیوں؟ وہ ایمان کی اہمیت کو سمجھ گئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ایمان کی حفاظت ان کے نزدیک سب سے اولین ضروری چیز تھی. اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ ایمان کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کیا. عزیز طلبہ، مدارس ہمیں کیا دیتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں؟ سب سے بنیادی چیز ہم کو ہمارے ایمان کی حفاظت، ہمارے رب کی معرفت ہمیں مدارس سکھلاتے ہیں. مدارس کے بے شمار فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں. مدارس بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کیا موضوع ہے ہمارا؟ مدرسے کی اہمیت. اسکول میں آپ کو جو کچھ بھی، کتنا بھی کچھ مل جائے، لیکن مدرسے میں جو اللہ سے تعلق کیسے قائم ہو، ہمارا رب، ہمارا خالق مالک جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں وجود بخشا، اس سے ہم کیسے قریب ہوں، اس سے کیسے تعلق قائم ہو، یہ ہمیں ہمارا مدرسہ سکھلاتا ہے. مدارس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں کہ مدارس میں زیادہ تر مدارس میں تعلیم مفت میں ہوتی ہے، یا یہ کہ کم فیس میں ہوتی ہے، یا یہ کہ جو غریب بچے ان کے لیے رعایت ہو جاتی ہے، یتیم بچوں کے لیے. تو ایسے غریب اور یتیم بچوں کو بھی پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے مدارس میں. مدارس نہ ہوتے تو یہ سب کہاں سے ہوتا؟ غریب بچے اپنے بچوں کو کہاں پڑھاتے ہیں؟ دین کی تعلیم کہاں دیتے ہیں؟ تو مدارس ہی وہ مدارس ہیں جو ہر سال حفاظ کرام کی ٹیم تیار کرتی ہیں، جو حفاظ قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، قرآن کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، مساجد میں امامت کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھاتے ہیں، اور پھر جو ہے آگے اس اللہ کی اس کتاب، جس کتاب کی فضیلت آپ اب سے پہلے درس میں سن رہے تھے، قرآن پاک کی حفاظت، اس کی فضیلت کے بارے میں. تو وہ کہاں سے تیار ہوتے ہیں؟ وہ حفاظ کرام انہی مدارس میں تیار ہوتے ہیں. انہی مدارس سے بڑے بڑے امام پیدا ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام پیدا ہوتے ہیں. انہی مدارس سے آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو امام احمد بن حنبل جیسے امام، امام بخاری جیسے امام المحدثین، امام ابن تیمیہ جیسے مصلح، امام مولانا ابوالکلام آزاد جیسے مجاہد آزادی جیسے بڑے بڑے علماء کرام انہی مدارس کی مرہون منت ہیں. تو قوم کی قیادت کرنے والے، قوم کی صحیح رہنمائی کرنے والے، امت کو صحیح دشا میں لے جانے والے علماء کرام کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ انہی مدارس سے، انہی مدرسوں سے پیدا ہوتے ہیں. آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، آپ لوگوں میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو بہت بڑے عالم بنیں گے، مفسر بنیں گے، محدث بنیں گے، خطیب بنیں گے، صحافی بنیں گے، اور نہ جانے کیا کیا بنیں گے. اور بہت سے طلبہ ایسے ہیں کہ حافظ بن کر کے ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، دین کی بنیادی تعلیم حاصل کر کے سرکاری افسر بن جائیں گے. تو مدارس یہ ایک شمع ہے، جو ہمیں روشنی دیتی ہے، جو پورے ملک اور سماج اور قوم کو روشن کرتی ہے. یہ جو لائٹیں جو جل رہی ہیں، اس سے اندھیرا غائب ہو گیا، چھٹ گیا، روشنی عام ہو گئی. ایسے مدارس کے ذریعے جہالت چھٹ جاتی ہے، شرک اور کفر اور بدعات کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، اور کتاب و سنت کی روشنی، علم کی روشنی عام ہو جاتی ہے، علم کی روشنی ہر چار طرف پھیلنے لگتی ہے. تو اس لیے میرے عزیز طلبہ،
ہمیں مدارس کی اہمیت اور افادیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مدرسے در حقیقت دین کے قلعے ہیں۔ اگر مدرسے نہ ہوں تو دین کی حفاظت کون کرے گا؟ مدرسے نہ ہو، سوچئے اگر مدرسے نہ ہو تو دین کی حفاظت ہمارے ملک میں کون کرے گا؟ مدارس کے ذریعے دین کی حفاظت ہو رہی ہے۔ مدرسے دراصل اللہ کی امانت ہیں، ہمارے اسلاف کی امانتیں ہیں، ان کی محنتوں سے لگائے ہوئے یہ شجر، ان کی حفاظت ہمیں کرنی ہے۔ آج ان کی حفاظت، ان کا تحفظ خطرے میں پڑا ہوا ہے، اس کے لیے ہم سب کو اپنی دعاؤں کے ذریعے، محنتوں کے ذریعے مدارس کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ مدارس امت کی تربیت گاہ ہے، یہاں انسان نہیں انسانیت بنتی ہے، یہاں طالب علم نہیں، یہاں مصلحین تیار ہوتے ہیں۔ مدرسہ قرآن کا گہوارہ ہے، جہاں صرف الفاظ نہیں معانی سکھائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کے الفاظ کے کیا معانی ہیں، کیا مقاصد ہیں، اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، وہ مدارس کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ مدرسہ سنت کی آب حیات ہے۔ مدرسہ ہمیں سنت رسول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں مدارس سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ مدرسے میں صرف تعلیم ہی تعلیم نہیں ہوتی ہے، مدرسے میں کردار اور اخلاق کو بھی سنوارا جاتا ہے۔ اخلاق اور کردار وہ عظیم دولت ہے جو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ترقی کا سبب ہے۔ ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا ضعیم ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ، جس نے اپنے اخلاق کو اچھا بنایا میں اس کے لیے جنت میں اونچے مقام پر ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کس کے لیے؟ جس نے اخلاق کو اچھا بنایا۔ تو مدارس ہمارے اخلاق کو اچھا بناتے ہیں، حسن اخلاق ہمیں سکھلاتے ہیں، کردار سازی کرتے ہیں، لہذا مدارس سے ہمیں اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے۔ مدرسہ دراصل میں امت کی بقا کا راز ہے۔ مدرسے نہ ہوں تو امت اسلامیہ باقی نہ رہے۔ مدرسوں ہی سے اس امت کی، اس دین کی بقا ہے۔ مدرسہ در حقیقت میں ایک چراغ ہے جو ہزاروں لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے۔ اس چراغ کو بجھنے نہ دیں، اسے روشن رکھیں۔ مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ ہماری شناخت ہے، مدرسہ ہماری پہچان ہے۔ مدرسے کو اگر ہم نے گنوا دیا، ان کو اگر ہم نے فراموش کر دیا، ان کی اگر ہم نے حفاظت نہیں کی تو یاد رکھیے ہماری پہچان مٹ جائے گی اور ہم مسلمانوں کی شناخت، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اس لیے مدارس کی اہمیت اور افادیت کو ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ کر کے مدارس کو ہمیں اور بہتر سے بہتر بنانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر اخیر میں آپ کے واسطے سے اپنی بات ان لوگوں تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں جو مدارس چلاتے ہیں، جو مدارس کو چلا رہے ہیں، کہ مدارس کو دنیا کے تقاضوں، جدید تقاضوں کے مطابق مدارس کو ڈھالنے کی کوشش کریں، اور مدارس کے نظام کو اور مدارس کے تعلیمی ڈھانچے اور سسٹم کو ایسا بنائیں کہ طلبہ مدارس کی طرف خود بخود رغبت پیدا کریں۔ مدرسوں میں وہ تشدد نہیں ہونا چاہیے مار پیٹ والا، بلکہ محبت، پیار، شفقت کا اسلوب ہونا چاہیے، اور ایسے وسائل کو اپنایا جائے کہ بچے مدرسے کی طرف رغبت کریں، اور مدرسے میں وہ تعلیم بھی دی جائے جو جدید دور کا متقاضی ہے۔ جدید زمانہ، ٹیکنالوجی اور AI کا زمانہ جو ہم سے تقاضا کر رہا ہے، ان تقاضوں کے مطابق ہم مدارس کو ڈھالیں تاکہ بچوں کو مکمل تعلیم مدارس میں دی جائے اور
اور وہ اگر انجینئر بھی بنے ڈاکٹر بھی بنے تو مسلمان ڈاکٹر بنے، مسلمان انجینئر بنے، مسلمان پائلٹ بنے، جب ہوائی جہاز اڑائیں تو بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر اللہ اکبر پڑھ کر کے جو ہے ہوائی جہاز کو آسمانوں میں اڑائیں، کسی مریض کا علاج کریں، اس کو انجیکشن لگائیں، بسم اللہ بارک اللہ شفاک اللہ دعائیں دیتے ہوئے اس کا علاج کریں، کچھ بھی کام کریں تو اس کے عمل میں اسلامیت، اسلامی تہذیب و ثقافت جھلکنی چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آپ کچھ بھی بنیے، انجینئر بنیے، ڈاکٹر بنیے، طبیب بنیے، عالم بنیے، صحافی بنیے، پائلٹ بنیے، جو کچھ بنیے، لیکن آپ کا ایمان سب سے مقدم ہونا چاہیے، ہمیشہ رب کی یاد رہنی چاہیے، اللہ کے نام سے ہمارا ہر کام جو ہے شروع ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مدرسے کتنے اہم ہیں، مدرسے سے ہم کو کتنا فائدہ ہے، دینی بھی فائدہ، دنیاوی فائدہ، اخروی فائدہ، ہر طرح کا فائدہ ہم کو مدرسے کے اندر موجود ہے۔ بس یہ کہ مدرسوں کو اور مزید مستحسن اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور ہم کو اپنا رشتہ مدرسوں سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اسکول میں صبح کے ٹائم پڑھتے ہیں تو شام کو مدرسہ جوائن کیجئے، یا صبح کے ٹائم اسکول لیٹ شروع ہو رہا ہے تو صبح کے ٹائم مدرسہ جوائن کیجئے۔ اگر کوئی ایسا مدرسہ مل جاتا ہے جہاں دونوں طرح کی تعلیم ہوتی ہے تو ایسے مدرسے کو جوائن کر لیجئے، تاکہ آپ مکمل ٹائم وہاں دے کر کے پوری طرح دنیاوی اور دینی اور ہر طرح کی تعلیم ایک ساتھ حاصل کر سکیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مدارس کی اہمیت اور افادیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ملک میں اور پوری دنیا میں مدارس کی حفاظت فرمائے، مدارس کو جو دین کے قلعے ہیں اے اللہ تو ان مدارس کی حفاظت فرما، ان کے اوپر آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹال دے، اے اللہ ان مدارس کو تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ اس کے جوابات آپ لوگوں کو دینا رہے، اور ایک اعلان یہ کر دوں میں